بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 268واں دن 28 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ اسلام میں پہلا حج۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے جو سن 9 ہجری میں فرض کیا گیا، لہذا اس فریضہ کی ادائیگی کے لیے اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنایا اور مسلمانوں کو حج کرانے کی ذمہ داری سپرد کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ سے 300 آدمیوں کا قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی روانہ ہوئے اور قربانی کے روز جب سب لوگ مینا میں جمع تھے، اعلان فرمایا جنت میں کوئی کافر داخل نہیں ہوگا اور اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور کوئی شخص جاہلی رسم کے مطابق ننگا ہو کر طواف نہیں کر سکتا۔ اسلام میں یہ پہلا فرض حج تھا جس کے امیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور خطیب حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ درخت کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تو وہ کہنے لگا تمہاری اس بات پر گواہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلم کا درخت۔ وہ درخت میدان کے کنارے پر تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا تو وہ زمین کو چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 3 مرتبہ گواہی چاہی۔ اس نے 3 مرتبہ گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، پھر وہ اپنی جگہ چلا گیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں بغیر کسی عذر کے نماز قضا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 نمازوں کو بغیر کسی عذر کے ایک وقت میں پڑھے وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ پر پہنچ گیا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں فقیری اور کفر سے پناہ مانگنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھ کر کفر اور فقر سے پناہ مانگتے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ ترجمہ، اے اللہ میں کفر، فقر و فاقہ اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، عید کی رات عبادت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں راتوں کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا تو قیامت کے دن اس کا دل زندہ رہے گا کہ جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ فائدہ، عید الفطر کی رات اللہ تعالیٰ کی عبادت اور پورے رمضان کا انعام لینے کی رات ہے، اس لیے اس رات میں آتش بازی اور پٹاخے وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے جو کہ غیروں کا کام ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں نماز میں سستی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی نمازوں کی طرف سے غفلت و سستی برتتے ہیں، جو صرف ریاکاری کرتے ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں مال و دولت آزمائش کی چیزیں ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے تو ظاہراً مال و دولت دے کر اس کا اکرام کرتا ہے تو وہ بطور فخر کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری قدرت بڑھا دی، میرے رب نے میری قدر بڑھا دی، حالانکہ یہ اس کی طرف سے اس کی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت میں 3 قسم کے لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم سے گردن نکلے گی جس کی 2 دیکھنے والی آنکھیں، 2 سننے والے کان اور 1 بولنے والی زبان ہوگی۔ وہ کہے گی 3 قسم کے لوگ میرے سپرد کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، ہر مغرور حق جان کر روگردانی کرنے والا۔ نمبر 2،
اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا سمجھ کر پکارنے والا۔ نمبر 3 تصویر بنانے والا۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، ہر قسم کے درد کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ہر قسم کے درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ دعا سکھاتے تھے، بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار۔ نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی 3 کام وہ ہیں جن میں تاخیر نہ کرو۔ نمبر 1 نماز جب اس کا وقت آ جائے۔ نمبر 2 جنازہ جب تیار ہو جائے۔ نمبر 3 بے شوہر والی عورت کا نکاح جب اس کے لیے کوئی مناسب جوڑا مل جائے۔